بھائی حسن سے کہا بھیا حسن میں حسین پیاس محسوس کر رہا مولا حسین بادشاہ مولا حسن بادشاہ سے فرما رہے کہ بھیا حسن میں حسین پیاس محسوس کر رہا مولا حسن بادشاہ فرماتے بھیا حسین کو سامنے دیکھو ایک جھونپڑی ہے اس جھونپڑی میں جا کے پانی طلب کرتے میں نے لفظ استعمال کیا ہے طلب کرتے مانگنے میں اور طلب کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے مثال مثلا یہ گلاس ہے یہ میرا ہے آپ کے پاس میں کہوں جی مجھے دے یہ ہے طلب کرتا لیکن اور میں کہوں جی مجھے دے یہ ہے مانگنا مولا حسن بادشاہ نے کہا حسین بھیا اس جھونپڑی کے پاس جا کے ہم پانی طلب کرتے ہیں کیوں حسن جانتے تھے کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں جو پانی چل رہا ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی جاگیر ہے ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی ملکیت ہے بھیا وہاں سے جا کے پانی طلب کرتے دونوں شہزادے اصحاب چلتے ہوئے اس جھونپڑی کے دروازے پہ آئے جھونپڑی کے دروازے پہ آ کے شہزادہ حسن بادشاہ نے آواز کو بلند کیا کہ کوئی اندر ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اس جھونپڑی کے اندر ایک ضعیف تھا جس کی عمر تھی 90 سال ایک ضعیف تھا کہ اس کی بیوی جس کی عمر تھی 80 سال یہ ضعیف تھا اور ضعیف اس جھونپڑی میں اکیلے رہتے جب آواز دی نا مولا حسن بادشاہ نے کہ ہے کوئی جھونپڑی کے اندر وہ ضعیف چلتا ہوا جھونپڑی کے دروازے پہ آیا جھونپڑی کے دروازے پہ آ کے اس نے شہزادوں کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا دونوں شہزادوں کو دیکھنے کے بعد نہ اس نے سلام کیا نہ کوئی بات کی بلکہ اسی طریقے سے وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا اپنی ضعیفہ بیوی اس کا کندھا ہلا کے کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ باہر آج میں تجھے ایک عجیب معجزہ دکھاتا ہوں وہ ضعیف اپنی ضعیفہ بیوی سے کہہ رہا ہے آج میرے ساتھ چل باہر دروازے میں تجھے ایک عجیب معجزہ دکھاتا ہوں وہ ضعیفہ بول کے کہتی ہے 90 سال تیری زندگی ہو گئی 80 سال میری زندگی اللہ کی اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھی 90 سال کی زندگی تیری 80 سال کی زندگی میری 90 سال کی زندگی میں اور 80 سال کی زندگی میں اللہ کی اس کائنات میں ہم نے سب کچھ دیکھا ہے وہ ضعیف کہتا ہے آج میں تجھے عجیب معجزہ دکھاؤں گا اس نے کہا کیا معجزہ اس نے کہا کہ میں نے 90 سال کی زندگی میں تجھے 80 سال کی زندگی میں آج تک آسمانوں پہ ایک چاند دیکھا میرے ساتھ چل اور میں تجھے زمین پہ 2 چاند دکھاتا ہوں میرے ساتھ چل آج میں تجھے زمین پہ 2 چاند دکھاتا ہوں ہم نے ساری زندگی میں آسمانوں پہ ایک چاند دیکھا لیکن معجزہ یہ ہے کہ میں تجھے زمین پہ 2 چاند دکھاتا ہوں ضعیفہ اٹھی دونوں ضعیفہ اور ضعیف چلتے ہوئے جھونپڑی کے دروازے پہ آئے شہزادوں کو سلام کیا شہزادوں کو جیسے ہی سلام کیا کہا شہزادوں حکم مولا حسن بادشاہ فرماتے میرے بھائی حسین پیاس لگی پانی چاہیے ضعیفہ اندر گئے ایک پیالہ لیا اس میں پانی بڑا لے کے شہزادوں کے پاس شہزادوں کو پیش کیا مولا حسین بادشاہ نے وہ پانی پی جب پانی پیا مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کسی کا ادھار نہیں رکھتے میں حسین تجھ سے کہہ رہا کہ ہم سے کچھ مانگ جب مولا حسین نے کہا نا کہ میں حسین تجھ سے کہتا ہوں کہ ہم سے کچھ مانگ اس وقت ضعیف نے ایک دفعہ شہزادوں کی طرف دیکھا ایک دفعہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا مولا فرماتے میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم سے مانگ لیں پھر اس نے شہزادوں کی طرف دیکھا بیوی کی طرف دیکھا مولا فرماتے کیا سوچ رہے ہیں مولا جانتے تھے لیکن ہم تک بات پہنچانا ہے ورنہ وہ ہر چیز کے عالم ہے ہم تک بات پہنچا تو فرماتے کیا سوچ رہے ہیں ضعیف بول کے کہتا ہے شہزادوں دل کہتا ہے کہ مانگ لو ذہن کہتا ہے کہ نہ مانگ دل کہتا ہے کہ مانگ لو مل جائے گا شہزادہ حسین بادشاہ فرماتے نہیں ضعیف تو مجھ سے مانگ اس وقت ضعیف نے کہا شہزادہ
زندگی ہو گئی ہے میری، اس مالک کی ذات نے کئی سال ہو گئے ہیں شادی ہوئے ہوئے، اس مالک کی ذات نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی، مجھے یقین ہے کہ آپ سے مانگوں گا تو مجھے مل جائے گا، اس لیے میں کچھ اور نہیں بلکہ آپ سے ایک بیٹا چاہتا ہوں، کچھ اور نہیں بلکہ آپ سے ایک بیٹا چاہتا ہوں۔ مولا حسن بادشاہ فرماتے وہ پہلا لے کے آؤ جس میں میرے بھائی نے پانی پانی، وہ پہلا لے کے مولا نے اس پہلے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پی لینا، جب تم پانی پی لو گے زیادہ نہیں، اگلا سال اسی دن اس مالک کی طرف سے آپ کو ایک بیٹا ملے گا۔ مولا حسن بادشاہ فرماتے اگلا سال اسی دن اس مالک کی طرف سے آپ کو ایک بیٹا ملے گا۔ یاد رکھو جب مالک کی طرف سے آپ کو بیٹا ملے اس بیٹے کو بس آپ نے غسل دینا ہے، غسل دینے کے بعد کپڑے میں لپیٹنا ہے، لپیٹنے کے بعد آپ نے مدینے آ جانا ہے۔ مولا حسین بادشاہ مولا حسن بادشاہ فرما رہے ہیں ضعیف ضعیف کہ اس بچے کو غسل دینا، غسل دینے کے بعد کپڑے میں لپیٹنا، اسے آج جناب حر علیہ السلام کی میں بتا رہا ہوں کہ اس کائنات میں آمد بھی حسین بادشاہ کی دعا کا صدقہ ہے۔ اگلے سال اسی دن اس مالک کی طرف سے آپ کو بیٹا ملے گا، غسل دینا، کپڑے میں لپیٹنا، لپیٹنے کے بعد مدینے آ جانا، بنی ہاشم کا محلہ پوچھنا، حسین بادشاہ کی حویلی پوچھنا، اس بچے کو میرے پاس لے آنا، اذان بھی میں حسین کا ہوں گا، اقامت بھی میں حسین کا ہوں گا، اور ساتھ تمہارے بچے کا نام بھی میں حسین ہی رکھوں گا۔ وقت گزرتا رہا، اگلا سال آ گیا، وہی دن آ گیا، آل محمد کا صدقہ اس مالک نے ضعیف اور ضعیف کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ حسین نے جو کہا تھا مالک نے بیٹا عطا کر دیا، غسل دیا گیا، کپڑے میں لپیٹا گیا، کپڑے میں مدینے آئے، آل محمد کی محلہ پوچھا، مولا حسین بادشاہ کی حویلی پوچھا، مولا حسین ایک عظیم جملہ کہنے لگا، اب بزرگوں بھائیوں کی دعا لینے کی، ضعیف اور ضعیف نے مولا حسین بادشاہ کا گھر پوچھا، دروازے پہ آئے، اندر کڑی میں کربلا ہے، باہر ضعیف اور ضعیف، دونوں نے دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی دستک دی نا اندر سے حسین بادشاہ کی آواز آئی، ضعیفہ اور ضعیف لے آئے ہو اللہ سے بیٹے، کہا لے آئے ہو اللہ سے بیٹے، آگ باندھ کے کہا مولا آپ کی دعاؤں کا صدقہ اس مالک نے مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ حسین بادشاہ نے دروازہ کھولا، مولا حسین بادشاہ باہر، کہا لو، مولا نے اذان کہی، مولا نے اقامت کی، وہ ضعیف اور ضعیف کے ہاتھ پہ رکھا، اسے آپ کی دعائیں لینے کے لیے ایک عظیم جملہ آپ کی جوڑی میں رکھنے لگا ہوں، یہ جملہ آج کی رات سے منسوب ہے۔ مولا حسین بادشاہ نے اس بچے کو ضعیف اور ضعیف کے ہاتھوں پہ دیا، جیسے ہی ضعیف اور ضعیف کے ہاتھوں پہ دیا، ضعیف بول کے کہتے ہیں مولا جب آپ میرے گھر آئے تھے، آپ جب میری جھوپڑی میں آئے تھے، آپ نے کہا تھا جب مالک تمہیں بیٹا دے تو تم نے بیٹے کو نہ تو اذان کہنی ہے، نہ اقامت کہنی ہے، نہ ہی تم نے نام رکھنا ہے، مولا آپ نے کہا تھا کہ اذان بھی میں کہوں گا، اقامت بھی میں کہوں گا، نام بھی میں رکھوں گا، مولا آپ نے اذان بھی کہہ دی ہے، اقامت بھی کہہ دی ہے، اب آپ میرے بچے کا نام رکھے، اس وقت کریں گے کربلا فرماتے ہیں ضعیفہ میں نے تمہارے بیٹے کا نام حر رکھ دیا ہے، اور وہ اس لیے رکھا ہے تمہارا بچہ دنیا میں بھی آباد ہے اور آخرت میں بھی آباد ہے، اور نام اس لیے رکھا کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اور کے معنی ہے آزاد ہے۔ چلا سلام کرو ایسے استانے کو، چلا سلام کرو ایسے استانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے، اور درود محمد آلے محمد دیدار اور کے معنی ہی بزرگوں آزاد کے، کہا اس لیے اس کا نام حر رکھا کہ یہ دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ آج کے راہ جناب حر اگر آئے ہیں تو یہ مولا حسین بادشاہ کی دعا کر سکتا۔ جب مولا حج چھوڑ کے چلے تھے تو رستے میں فضیلت کا جملہ، رستے میں
مولا حسین بادشاہ جانتے تھے، پہلے دن سے جانتے تھے۔ رستے میں جب جناب حر نے مولا حسین بادشاہ کے جوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو مولا نے وہاں کیا کہا؟ مولا فرماتے ہو تو مجھے نہ رو، کیوں؟ اس لیے کہ میں حسین جانتا ہوں کہ تم میرا ہے، میں حسین جانتا ہوں کہ تم میرا، اور تو ان قریب میرے پاس آنے والا۔ حسین بادشاہ جانتے تھے، اور یہ کریمی ہے آل محمد کی کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ ہم اگر ساری زندگی آل محمد کا شکر ادا کرتے رہے نا تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ عزادار کا مقام کوئی عام مقام، عزادار کے لیے اور اس کے مقام کے لیے صرف اور صرف ایک لائن ہی کافی ہے کہ عزادار وہ ہے کہ جس کے حق میں نبی کی بیٹی نے دعا کی۔ اسی بات سے اندازہ لگا دو کہ تمہارا مقام کتنا ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آل محمد کا ذکر سنتے ہیں اور سن کے پھر ہم بچا بھی جاتے ہیں۔ مجھ سے میں نے رات کو ایک بات کی تھی، ایک بندہ آیا مولا حسین بادشاہ کے پاس، اس نے کہا مولا مجھے اپنی فضیلت کا ایک جملہ بتائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین بادشاہ نے صرف اپنی فضیلت کا ایک لفظ اس کے کان میں کہا، صرف ایک لفظ اپنی فضیلت کا اس کے کان میں کہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بندہ مجنون ہو گیا، وہ بندہ دیوانہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہماری خوش قسمتی کہ مالک نے ہمیں ایسے ہادی اور امام عطا کیے، وہ بندہ یہ آل محمد کے ذکر کو صرف ہم انجام نہیں دیتے بلکہ آل محمد کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو مولا شریک بھی ادا کرتا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایک بندہ، بلکہ شروع سے بات کی مجھ سے آپ ہی کے وہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے مولا ایک دن اپنے ماننے والے کے پاس کہ کافی دن ہو گئے ہیں میرا ماننے والا میرے پاس نہیں آیا، میں ہی اپنے ماننے والے کی زیارت کے لیے چلا جاؤں۔ آل محمد ایسے ہمارے امام اتنے قریب کہ ماننے والا ملنے کے لیے نہیں آیا، خود چل کے ماننے والے کے پاس جا رہے۔ مطلب فرماتے کئی دن ہو گئے میرا ماننے والا میری زیارت کو نہیں آیا، میں ہی جا کے اپنے ماننے والے کی زیارت کر رہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا چلتے ہوئے اس کے گھر کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے ہیں، مولا نے جیسے ہی اپنے ماننے والے کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ماننے والا کچھ کام کر رہا اور کام کے ساتھ ساتھ وہ کچھ گنگنا رہا۔ مولا کافی دیر دیکھتے رہے، مولا پھر چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس نے مولا کو سلام کیا، ہاتھوں پہ ہاتھ لگائے، مولا آپ اور میرے گھر۔ مولا فرماتے ہیں میں نے سوچا کافی دن ہو گئے میرے ماننے والا میری زیارت کے لیے نہیں ہے، میں ہی تیری زیارت کے لیے آ گیا۔ کہا مولا ہو؟ مولا فرماتے ہیں پہلے یہ بتا کہ یہ جو تو کام کر رہا تھا تو کام کے ساتھ ساتھ تو کیا کر رہا؟ مولا کچھ گنگنا رہا۔ مولا فرماتے ہیں وجہ؟ کہا مولا جب کام کرتے ہوئے میں کچھ گنگناتا ہوں تو میرا کام جلدی ہو جاتا ہے، میرا کام میں دل لگ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایسی بات ہے تو ایسا کیا کر آج کے بعد جب تو کوئی بھی کام کرے تو کام کرتے ہوئے تو ایسے کیا کر کہ ہمارے محمد کے فضائل بڑھا ہے، تیرے کام میں مالک کی طرف سے برکت بھی بڑھ جائے گی تو تیرا کام جلدی بھی ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میری مجبوری۔ کیا مجبوری؟ مولا میری مجبوری ہے کہ مجھے آپ آل محمد کے فضائل آتے ہی نہیں۔ جب اس بندے نے ماننے والے نے کہا نا کہ مولا میری مجبوری ہے مجھے آپ آل محمد کے فضائل آتے ہیں، مولا فرماتے ایک کھجور لے کے ایک کھجور لائے۔ مولا نے وہ کھجور خود کھائی، کھانے کے بعد اس کی گٹر تھی نا، اس کی جو گٹلی تھی، مولا فرماتے ہیں اسے اپنی زبان پہ رکھ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ماننے والے نے وہ گٹلی جو مولا کے منہ سے نکلی تھی اپنی زبان پہ رکھی نا، اس کے دل میں آل محمد کے فضائل ایسے ٹھاٹے مارنے لگے کہ جیسے سمندر ٹھاٹے مارتا۔ آل محمد کے فضائل اس کے دل میں ایسے ٹھاٹے مارنے لگے۔ اب اس ماننے والے کا مولا چلے گئے، اس ماننے والے کا یہ جی چاہتا تھا
کہ میرے سامنے تو آل محمد کا ماننے والا آئے اور میں اسے آل محمد کے فضائل سناؤں. اس نیت سے اگلے دن وہ اپنے گھر سے نکلا. جب اپنے گھر سے نکلا رستے میں اسے آل محمد کا ایک ماننے والا ملا. جب رستے میں آل محمد کو ماننے والا ملا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا بندے خدا میرے پاس آؤ, میں بھی آل محمد کو ماننے والا ہوں, تو بھی آل محمد کو ماننے والا ہے, میں آل محمد کے فضائل پڑھتا ہوں تو سب تاریخ بتاتی ہے کہ اس ماننے والے نے آل محمد کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا. جیسے جیسے یہ آل محمد کے فضائل پڑھتا گیا ویسے ویسے اس بندے کے جسم کے بعد سفید ہونا شروع ہو گیا. یہ جو بیان کر رہا تھا یہ پریشان ہو اس بندے کو چھوڑ کے بعد جب آگے پھر ایک بندہ آیا وہ جو آل محمد کو ماننے والا, پھر قریب بلایا, کہا میں بھی آل محمد کو ماننے والا ہوں, تو بھی آل محمد کو ماننے والا, ایسا کہ میں آل محمد کے فضائل پڑھتا ہوں تو آل محمد کے فضائل سن. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ آل محمد کے فضائل پڑھتا گیا, یہ آل محمد کے فضائل پڑھتا گیا اور وہ بے ہوش ہوتا گیا. یہ آل محمد کے فضائل پڑھتا رہا وہ بے ہوش ہو. یہ بندہ پریشان ہوا, جسم کانپنے لگ پڑا, سارا پسینہ, لباس تر ہو گیا, پریشانی کے عالم یہ بھاگتا ہوا جنگل کی طرف آ گیا. کیونکہ آل محمد کی دعا سے دل میں آل محمد کے فضائل تھے, وہ کسی نہ کسی کو تو سنانے تھے. یہ جنگل میں آ گیا اور جنگل میں اس نے بلند آواز سے آل محمد کے فضائل پڑھنا شروع کر دی. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے یہ آل محمد کے فضائل پڑھتا گیا ویسے ویسے اس جنگل کو آگ لگتی گئی, یہاں تک کہ سارے جنگل کو آگ لگ گئی. یہ بندہ بہت زیادہ پریشان بھاگتا ہوا چھٹے مولا کے دربار میں آیا, مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا یہ ماجرا پیش آیا میرے ساتھ. پہلے بندے کو فضائل سنا, اس کے جسم کے بعد سفید ہو. دوسرے بندے کو فضائل سنا, وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. جنگل میں جا کے بیان کی, جنگل کو آگ لگی. مولا فرماتے تو کیوں پریشان ہو رہا, ہم آل محمد کے فضائل سن کے ہر کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. ہم آل محمد کے فضائل سن کے ہر کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. انہیں مقام مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں, اب مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کے فضائل سن کے ہر بندہ برداشت کیوں نہیں کر سکتا. جب اس ماننے والے نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کے فضائل سن کے ہر بندہ برداشت کیوں نہیں کر سکتا. میں ہر بندے سے جو آپ کے دلوں میں اور زبانوں میں میرے حق میں دعا ہے وہ دعا لینے لگا ہوں. جب اس بندے نے کہا نا کہ میرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کے فضائل سن کے ہر بندہ برداشت کیوں نہیں کر سکتا. مولا فرماتے میرے قریب آ. وہ بندہ قریب ہوا. مولا فرماتے یاد رکھ جہاں پہ ایک عام شخص کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ذہین شخص کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ ایک عام شخص کے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ذہین شخص کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ ایک ذہین شخص کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ولی کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ ایک ولی کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کتب کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ کتب کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ابدال کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ ابدال کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک عام فرشتے کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ ایک عام فرشتے کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جبرائیل کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے جبرائیل کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میکائیل کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے میکائیل کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ملک الموت کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے ملک الموت کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے موت کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے. میرے بندے یاد رکھ جہاں پہ موت کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے محمد کے فضائل کی طرح ہوتی ہے. جہاں پہ موت کے عقل کی انتہا ہوتی وہاں سے ہمارے محمد کے فضائل کی ابتدا ہوتی. آج کی رات عظیم رات ہے. یہ ذکر سننے کے لیے جو آگے ہو یہ آل محمد کو منظور ہے تو ہی آتا ہے. آئے ہو تو کوشش کرو کہ جو آل محمد سے لینا ہے یہاں سے مانگو. جب تم یہاں سے مانگو گے تو
تو یقیناً آج کی رات کا صدقہ وہ مالک تمہیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ علیم ابن علیم ہے۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہم ہیں۔ آج کی رات کربلا کے میدان، قیامت کی رات، آج کی رات علامہ کاشانی صاحب فرمایا کرتے تھے، عزادارو یہ جو رات تم گزارنے لگے ہو اس سے متعلق مصیبت آج کی رات میں کیوں ہے؟ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم آج کی رات گزار رہے ہو، یہ کربلا کے میدان میں وہ رات ہے کہ آج کی رات لیلا کے پاس اکبر موجود ہے۔ آج کی رات آ کے یہ مولوی کی محتاج نہیں ہے کہ جا کر یہ مولوی مسائل پڑے گا تو ہم روئیں گے۔ آج کی رات رونے کے لیے صرف اور صرف یہی کافی ہے، ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے سہرہ اللہ۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی رات لیلا کے پاس اکبر موجود ہے، آج کی رات فروا کے پاس قاسم موجود ہے، آج کی رات رباب کے پاس اصغر موجود ہے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کل یہی وقت ہوگا، کسی بی بی کی آواز آئے گی ہائے میرا 18 سال کا جوان، کسی بی بی کی آواز آئے گی ہائے میرا 13 سال کا جوان، کسی بی بی کی آئے گی ہائے میرا 8 سال کا، کسی بی بی کی آواز آئے گی ہائے میرا 6 ماہ کا اصغر۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، سدا اسی غم میں روتے رہو۔ علامہ فرماتے کل کی جو رات آئے گی کربلا کے میدان میں ہر مسئول اپنے اپنے جوان کو یاد کر کے رو رہی تھی، لیکن کل کی رات کربلا کے میدان میں ایک کالے برقعے والی مسئول ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہائے میرا، بلکہ وہ کالے برقعے والی مسئول بارہا بار یہی کہہ کے رو رہی تھی، آئے میرا 32 سال کا عباس، آئے میری زینب کا پردہ عباس۔ حضرت الظالمین پر سیدنا الذین حجن